بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ گلاسز پہننے کی وجہ یہ ہے کہ آنکھ میں تھوڑا سا ایشو ہے، جس کی وجہ سے یہ گلاسز پہنے، اس کے علاوہ دن میں یا اندر بیٹھ کے ظاہر کوئی بھی گلاسز پہننا وہ مناسب بات نہیں ہے۔ لیکن خبر اس وقت کیا ہے؟ خبر یہ ہے کہ کل جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے، جسٹس اطہر من اللہ نے اور جسٹس شہزاد ملک نے جو فیصلہ سنایا ہے، اس فیصلے کے جو اثرات ہیں وہ باقاعدہ طور پہ اسلام آباد میں محسوس ہو رہے ہیں۔ اور اس فیصلے کا اعلان کیا کہ بھائی آپ اپنی مرضی سے سپریم کورٹ کو نہیں چلا سکتے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب وہ یہ فیصلہ مان لیں گے، وہ نہیں مانیں گے۔ اس فیصلے کے بعد سپریم کورٹ سے غیر معمولی خبر ہے، اور غیر معمولی خبر کا دعویٰ کون کر رہا ہے؟ نجم سیٹھی کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ شاید قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن نہ ملے، یہ نہیں ہے کہ دینا نہیں چاہتا، اس لیے ایک تو جو 8 ججز کا فیصلہ ہے وہ بھی ایک رکاوٹ ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے جو کام لیا جانا چاہیے تھا وہ کام لیا جا چکا ہے۔ اب شاید قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کی اس طرح ضرورت نہیں رہی، الیکشن بھی ہو گئے، بلے کا نشان بھی چھین لیا، باقی باتیں بھی ہو گئی، تو اب قاضی صاحب کے پیچھے کون سپریم کورٹ سے ججز سے لڑائی لڑے، یہ بھی ایک بڑا سوالیہ نشان ہوگا۔ اب اس سلسلے میں کل پاکستان تحریک انصاف نے باضابطہ طور پہ یہ کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ ایکسٹینشن کی قانون میں کوئی گنجائش موجود نہیں ہے، اور ابہام دور کرنے کے لیے آپ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تو جا رہے ہیں، ان کی جگہ پہ جو نئے چیف جسٹس آ رہے ہیں منصور علی شاہ صاحب، ان کا نوٹیفیکیشن جاری کریں۔ لیکن آج خبر جو آئی ہے وہ یہ ہے، جس میں نجم سیٹھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو یہ نظر آنا شروع ہو گیا ہے کہ اب وہ گھر جانے والے ہیں، اور اسی لیے ان کے مطابق اب انہوں نے آنکھیں دکھانا شروع کر دی ہیں، اور ان کے مطابق جانے سے پہلے قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ اپنی ساکھ بحال کرنے کے لیے حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی ججمنٹ دے سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو کل یہ بتا دیا تھا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قاضی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، اور انہوں نے جس معاملے کے اوپر خاص کر وہ جو نیشنل پارک والا معاملہ ہے، وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ والا، اس کے اوپر کل جس طرح سے اٹارنی جنرل کو طلب کیا، پھر سیکرٹری کابینہ کو طلب کیا، اور یہ کہا کہ جرنیلوں اور بیوروکریٹس یہ ملک چلا رہے ہیں، یہ ملک ایسے نہیں چلے گا۔ اور پھر کل جب پارلیمنٹ کے اندر ہم نے یہ سنا جس میں بلاول جی زرداری کہہ رہے تھے کہ بھائی بلے کا نشان چھیننے والا فیصلہ میں نے تو نہیں دیا تھا، تو اس کا مطلب یہ تھا یہ جو بحران ہے یہ قاضی صاحب آپ نے فیصلہ سنایا تھا، اور اس کے ذمہ دار آپ ہیں، اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں۔ تو اب جب کل قاضی صاحب نے یہ کیا ہے تو اطلاعات یہ ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اس نوٹس کے بعد وزیر اعظم نے جو وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ ہے اس کی منتقلی وزارت داخلہ کو کرنے سے روک دیا ہے۔ حالانکہ چند روز پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ وزیر داخلہ نے باقاعدہ ایک میٹنگ بھی اٹینڈ کر لی ہے، لیکن اب اس سارے معاملے کے اندر خبر اصل یہ ہے کہ اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، حکومت کے ساتھ، طاقتور حلقوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو آپ اس سے گراؤنڈ ریالٹیز کا اندازہ لگائیے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ قاضی صاحب اب جو مرضی کر لیں، قاضی صاحب کے حوالے سے نہ تو کسی کی پرسیپشن تبدیل ہوگی اور نہ ہی قاضی صاحب کا کوئی یقین کرے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ قاضی صاحب نے دیکھیں، جب انسان جیسے ہماری عمر ہے نا، تو ہر انسان ایک وہ آتی ہے بچپن سے وہ سارا جوانی اور پھر بڑھاپے کی جانب ہم جب جاتے ہیں، تو بڑھاپے میں تو ہر کوئی حج کرنے جاتا ہے، ہر کوئی اللہ توبہ کرتا ہے، چونکہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اب کھیل ختم ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے جب آپ کسی منصب کے اوپر ہوتے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ آپ نے اس کو گزارا کیسے ہے۔ جب آپ ریٹائرمنٹ کے قریب چلے گئے ہیں، پھر تو ہر کوئی اپنے آپ کو یہ کہے گا نا کہ جناب اب وقت ختم ہو گیا، تو شاید اب میں کچھ کر نہیں سکتا، چلے میں یوں کر لوں گا، اور کل کو میں کتابوں میں حوالہ دوں گا کہ میں نے یہ بھی کیا، اور میں لیکچرز کے اندر حوالہ دوں گا۔ اور اس سلسلے میں سب لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ اب شاید بہت دیر ہو چکی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جب کل 3 رکنی بینچ نے واضح طور پہ یہ بتا دیا کہ بھائی اب اگر آپ نے عدالتی نتائج نہ مانے تو توہین عدالت بھی ہوگی اور حکومت گھر بھی جا سکتی ہے، تو ایسے میں پھر قاضی صاحب ذرا اور محتاط ہو جائیں گے۔ لیکن میرا نہیں خیال کہ اس کا قاضی صاحب کو کوئی اس طرح سے فائدہ ہو پائے گا، یا قاضی صاحب کو کیا اس میں سے ہوگا۔ اچھا، اس دوران کچھ اور ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ کو بتانا بہت ضروری ہے۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ لاہور کے اندر جسٹس عابد عزیز شیخ جو ہیں، انہوں نے قائم مقام چیف جسٹس کا عہدہ سنبھال لیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چیف جسٹس عالیہ نیلم جو ہے وہ 25 اگست تک بیرون ملک دوروں کے اوپر ہے۔ عابد عزیز شیخ صاحب جو ہیں
وہ لاہور ہائی کورٹ کے سینئر جج نہیں ہیں، بلکہ جو سینئر جج جسٹس شجاعت صاحب ہیں ان کو ایک بار پھر بائی پاس کیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر پاکستان کی عدالتوں کے اندر یہ جو رولز کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اس کے اثرات ہیں، اور اس کا کردار اور اس کا جو کریڈٹ ہے وہ بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو جاتا ہے کہ انہوں نے ایک جونیئر جج کو لگا کے اس راستے کو کھولا ہے۔ پھر لاہور ہائی کورٹ میں حاجی امتیاز جو پاکستان تحریک انصاف کے MNA ان کی بازیابی کی درخواست جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے، اور جیسے طارق سلیم شیخ صاحب جو ہیں وہ 12 اگست کو اس درخواست کے اوپر سماعت کریں گے اور عدالت ان کی بازیابی کا حکم دے رکھا ہے۔ آپ اندازہ اس بات سے کیجئے کہ جناب عدالت کے حکم کے کو چھوڑ دیتے ہیں، کل اسپیکر قومی اسمبلی نے ان کے پروڈکشن آرڈر جاری کر رکھے تھے، لیکن اسپیکر کے ان پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کے باوجود حاجی امتیاز کو قومی اسمبلی کے اجلاس میں پروڈیوس نہیں کیا گیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے حلقے کو نمائندگی کا موقع نہیں دیا گیا۔ پھر لاہور ہائی کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف نے چونکہ کل DC لاہور پیش ہوئی تھی اور آج پھر کیس کی سماعت جیسے علی باقر نقوی صاحب کی عدالت کے اندر ہوئی، تو اب اس سلسلے میں ہوا یہ ہے کہ عدالت نے تحریری حکم جر کے بتا دیا کہ کمرہ عدالت کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے 27 اگست کو لاہور میں جلسے کی جو ہے وہ درخواست دی ہے، تو اگلی سماعت 16 تاریخ کو وہ کریں گے اور ہوگا۔ اب یہ جو جلسے ولسے ہیں اس سے پریشانیاں کیا؟ پریشانیوں کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ ہماری وہ آرگنائزیشن یا باڈی جس کو ہم نیکٹا کہتے ہیں، جس کا مطلب تو دہشت گردی ان معاملات سے جڑا ہوا ہے، انہوں نے چاروں صوبوں کو، گلگت بلتستان کو اور آزاد کشمیر کو ایک خط لکھا ہے، اور اس میں کہا ہے کہ جی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بنگلہ دیش کی طرز کے اوپر نوجوانوں اور طلباء کے ذریعے تحریک چلا سکتی ہے، اور ان کے مطابق جی مخصوص سیاسی جماعت بنگلہ دیش کی طرز کے اوپر طلباء کے ذریعے حالات خراب کر سکتی ہے۔ اب اس سلسلے میں ایک تو یہ خط لکھا گیا ہے، اس کے علاوہ 3 صوبوں سے ایک ہنگامی رابطہ کیا گیا ہے، اور یہ ہنگامی رابطہ شہباز شریف کی حکومت نے کیا۔ خبر یہ ہے کہ وفاقی حکومت نے اسلام آباد صرف شہر میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے پنجاب، سندھ اور بلوچستان سے لاجسٹک سپورٹ مانگ لی ہے۔ جنگ اخبار کے مطابق تینوں صوبوں کے چیف سیکرٹریز اور ہوم سیکرٹریز کے نام ایک مراسہ لکھا گیا ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ جناب ایک تو وزارت داخلہ کو پولیس سپورٹ کے حوالے سے آگاہ کرے، اور پھر پنجاب پولیس سے اسلام آباد کی پولیس نے 10,000 لمبے آنسو گیس کے شیل، 5,000 چھوٹے آنسو گیس کے شیل اور 100 آنسو گیس گنز، اور سندھ سے بھی 10,000 لمبے آنسو گیس کے شیل، 5,000 چھوٹے اور 100 آنسو گیس، بلوچستان سے 7,000 شیل، 3,000 چھوٹے شیل اور 100 کے قریب جو گیس گنے ہیں وہ بلائی ہیں۔ اب یہ کیوں ہے؟ یہ اسی لیے ہے کہ جناب وہ آنے والے دنوں کے اندر لوگ جو ہیں وہ احتجاج کر سکتے ہیں۔ لوگ کیوں احتجاج کریں گے؟ لوگوں کو پتا ہے کہ عدالتیں فیصلہ نہیں کر پا رہی، لوگ جو ریلیف چاہتے ہیں وہ ریلیف نہیں مل پا رہا، لوگ جیلوں کے اندر ہیں۔ شوکت بسرا آج کہہ رہے تھے کہ عمران خان، شاہ محمود قریشی، بشرا بیگم سمیت تمام سیاسی قیدی جو 1 سال سے بے گناہ جیلوں میں بند ہیں، اس کے ذمہ دار صرف اور صرف قاضی فائز عیسیٰ اور عامر فاروق ہے۔ یعنی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ان دونوں چیف جسٹس صاحبان کو ذمہ دار ٹھہراتی ہے۔ اچھا، اب میں آپ کو ایک خبر، جو ساری خبریں میں نے آپ کو دی ہیں اس کا ایک نچوڑ دینا چاہتا ہوں۔ وہ نچوڑ یہ ہے کہ جب حکومتیں جانے لگتی ہیں نا تو پھر وہ اپنی کچھ لوگوں کو، اپنے ساتھیوں کو، کبھی کسی کو لگاتی ہیں، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ چلے فیس سیونگ ہو جائے گی اور ہم کہیں گے ہم نے اپنے کارکنوں کو موقع دیا۔ اب گورنر سندھ جو ہے اس کی تبدیلی کی باز گشت سرائی دے رہی ہے۔ مختلف ٹی وی چینلز دعویٰ کر رہے ہیں جی گورنر سندھ جو ہے ان کو تبدیل کیا جا رہا ہے، اور وفاقی حکومت جو ہے وہاں پہ کامران ٹسوری جن کا تعلق MKM سے ہے شاید ان کو تبدیل کرنا چاہتی ہے، اور سندھ کے اندر جو سابق DG FIA ہیں بشیر میمن، جو اب مسلم لیگ نون سندھ کے صدر بھی ہیں، ان کو ممکنہ طور کے اوپر لگایا جا سکتا ہے۔ حالانکہ MKM والے کہہ رہے ہیں جی ہم کل سارا دن وزیر اعظم کے ساتھ تھے تو ہم نے تو ایسی کوئی خبر نہیں سنی۔ اب اس میں ایک بات ہے، ایک تو دیکھیے مسلم لیگ نون کا ایک سٹائل ہے، جب لوگ محکموں کے اندر ہوتے ہیں ان کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، اور ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی ان کی پارٹی کا صدر لگ جاتا ہے، کسی کو گورنر لگا دیتے ہیں۔ دوسرا اس میں یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کو شاید پتہ ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر وقت ختم ہو رہا ہے اور وقت کم ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا چلے حکومت تو ہماری ویسے ہی جانی ہے، یا جا رہی ہے یا جاتی محسوس ہو رہی ہے، تو اگر MKM ناراض ہو بھی جائے تو کیا ہوگا، اور MKM کی ہم راضی رکھ بھی نہیں سکتے، جب وہاں سے جہاں ان کی چابی ہوتی ہے وہاں سے ان کو اشارہ آنا ہے تو انہوں نے چھوڑ کے چلے جانا ہے، تو چلے کم از کم اپنا گورنر تو ہم لگا لیں۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ سے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔